رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس نشست میں ہم رمضان مبارک کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہیں گے۔ رمضان مبارک یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ موسم بہار ہے اجر و ثواب کمانے کے لیے، یہ رحمت، غفران اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مسلمان کے لیے عبادت کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو پچھلی کسی قوم کو نہیں دیا گیا، اگرچہ کہ بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، مگر انہیں اس طرح کا موقع نہیں ملا کہ جس میں آدمی عبادت کم کرے مگر اجر و ثواب زیادہ پائے، جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، جس کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، جہاں شیاطین کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں کو جکڑ دیا جائے۔ یہ خصوصیت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے کا کوئی ایسے ہی گزاریں جیسے کہ گزارنے کا حق ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس کی راتیں بھی خیر و برکت سے بھری ہوئی، جس کے دن بھی خیر و برکت سے بھرے ہوئے ہیں۔ رمضان کی راتوں کی عبادت بھی ہمارے لیے باعث اجر و ثواب، دن کی عبادت بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ۔ اس میں کیا جانے والا ایک نفلی کام فرض کے برابر شمار کیا جائے گا اور ایک فرض 70 کے برابر، اور اگر اخلاص ہو، حسن نیت ہو، تو پھر ایک کام 700 گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانی سرگرمیوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، آدمی اجر و ثواب کے کام زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے، اور جہنم کی جو کام ہیں، جہنم میں لے جانے والے جو کام ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں۔ شیطان اس تیزی کے ساتھ جیسے عام دنوں میں حملہ آور ہوتا ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں یہ چیز اس کے لیے ممکن نہیں ہوتی۔ اس ماہ مبارک کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ صوم، فرضیت صوم، روزوں کی فرضیت، جس کے متعلق قرآن کریم میں بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے اور قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ۔ ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، روزے کا تصور تو پایا جاتا تھا ان میں بھی، مگر اس کی تفصیلات اور اس کی جزیات میں فرق ضرور رہا۔ مثلا پچھلی قوموں میں سحری کا رواج نہیں تھا اور ہمارے لیے سحری کی سہولت دی گئی، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری کا اہتمام کرو اس لیے کہ سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ روزہ مشقت اور مصیبت کا نام نہیں کہ لوگ اس کو برڈن اور بوجھ سمجھ کر رکھیں۔ روزہ یہ اپنے خیر اور برکت کمانے کا جذبہ اس کے ذریعے سے ہونا چاہیے کہ روزہ تقوی کو ابھارنے کا ذریعہ ہے، روزہ اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے روزے کو برڈن سمجھ کر نہیں بلکہ رضا اور رغبت کے ساتھ رکھے۔ اگر کوئی آدمی روزے کو رضا اور رغبت کے ساتھ رکھے گا تو اس کے تقوی میں اضافہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایسی خوشخبری سنائی جس کو سن کر آدمی کو بڑی تسلی اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ صحیح حدیث ہے کہ جو رمضان کے روزے 2 شرطوں کے ساتھ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز ایمان۔ عبادت کی قبولیت کا دار و مدار آدمی کے ایمان پر ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا، عقیدہ درست اور پختہ ہوگا، تو اس کی چھوٹی سی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گی۔ لیکن اگر ایمان کمزور ہو، عقیدہ ناقص ہو، تو پھر اس کی بڑی بھاری بھرکم عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو پہلی شرط روزے کی قبولیت کے لیے ایمان کی رکھی گئی، اور دوسری اخلاص کی، ریاکاری نہ ہو، کوئی اور غرض و غایت نہ ہو، بلکہ روزہ آدمی اس لیے رکھے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے پاس اسے اجر و ثواب لینا ہے۔ اگر اس طرح سے کوئی آدمی روزہ رکھے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جو عمل کا اجر و ثواب مقرر ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ مثلا مان لیجئے کہ آپ نے یہ نیکی کی، اس کا ایک مقررہ کوٹے سے آپ کو ثواب دے دیا گیا۔ آپ نے یہ نیکی کا کام کیا، اتنا ہی آپ کو اجر و ثواب دے دیا گیا۔ مگر روزہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ روزہ یہ مجھ پر چھوڑ دیا جائے کہ میرے بندے نے میرے لیے محنت کی، مشقت برداشت کی، اس کا اجر و ثواب میں ہی اس کو دوں گا۔ اب اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کو نواز دے، اس لیے یہ لمیٹڈ اور مقررہ کوٹے سے اس کا ثواب نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خصوصی طور پر اجر و ثواب سے نوازیں گے، اور دنیا میں اس کے لیے خیر اور آخرت میں اس کے لیے اتنی برکت اور اتنی نجات کا ذریعہ بنا دیا گیا اس کے اس روزے کو کہ جنت میں بھی وہ داخل ہوگا تو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ VIP پروٹوکول اس کو دیا جائے گا، خصوصی معاملہ اس کو کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے کہ جنت میں وہ لوگ جو روزے کو اس کی شرائط کے ساتھ رکھیں، خصوصی دروازہ ہوگا ریان، اس سے صرف جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو دنیا کے اندر ان شرائط کے ساتھ روزہ رکھتے رہے۔ مگر روزہ رکھنے والوں کی یہاں 2 قسمیں ہیں، اس کو بھی سن لیجئے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو روزہ بطور عبادت کے رکھتے ہیں، جن کا یہ فائدہ اور اجر و ثواب بتایا گیا، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو روزہ بطور عادت یعنی روٹین کے روزہ رکھتے ہیں۔ بطور عادت اور بطور عبادت میں فرق کیا ہے؟ جو لوگ عبادت کے طور پر روزہ رکھتے ہیں وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، وہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور وہ جب روزے سے ہوں گے تو ان کے جسم کا ہر عضو وہ کوشش کرتے ہیں کہ روزے سے رہے، کہ وہ روزے سے ہیں، زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلنے پائے، وہ روزے سے ہیں، آنکھ غلط جگہ نہ لگے، وہ روزے سے ہیں، کوئی حرکت ایسی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہو، کیونکہ وہ روزے سے ہیں تو ان کا سارا جسم ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کے ہر عمل سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ روزے سے ہیں۔ گناہوں سے، برائیوں سے، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، کینہ کپٹ، حسد، دشمنی، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ روزے کا یہی مقصد ہے۔ یہ عبادت کے لیے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کی یہ مثال ہے۔ اور ایک قسم ان لوگوں کی بھی ہے جو روزہ بطور عادت کے رکھتے ہیں، روٹین۔ سبھی لوگ روزہ رکھے ہیں، ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ لوگ صبح سویرے جاگے سحری کے لیے، ہم بھی جاگ گئے، اور لوگ افطار کے لیے بیٹھ گئے، ہم بھی بیٹھ گئے، لیکن دن بھر وہ سارے کام جو کہ ایک مسلمان کے لیے منع ہیں وہ سب کرتے رہے۔ روزے سے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، گالی گلوچ میں بھی مبتلا ہیں، دھوکہ بازی میں بھی مبتلا ہیں، مختلف قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو آلودہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ خود سوچئے، کیا ان کا روزہ یہی ہے جو مطلوب ہے اسلامی شریعت کے اندر؟
کیا فائدہ اس روزے کا کہ آدمی روزے سے ہے جھوٹ بول رہا ہے، روزے سے ہے حرام کاروبار میں لگا ہوا ہے، روزے سے ہے مختلف قسم کی برائیوں میں لگا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور فرض نماز پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی، ظہر کی نماز چلی گئی، عصر کی چلی گئی، مغرب میں افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دن بھر فرض نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، مگر شام میں تراویح کے لیے ضرور حاضر ہوں گے۔ تراویح کی نماز کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی اپنی فضیلت اور برکت ضرور ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، مگر فرض نماز کا مقام اس سے کہیں زیادہ اونچا ہے۔ اب ایک آدمی فرض نماز کا بالکل اہتمام نہ کرے اور وہ صرف تراویح کے لیے مسجد میں پہنچ جائے تو یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہے کہ جو نماز دن میں 5 مرتبہ مسلمان پر مرد اور عورت فرض کر دی گئی ہے اس میں وہ غافل ہو جائے، اور وہ بھی روزے کے موقع پر، یہ کون سا روزہ وہ رکھ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ایسے ہی روزے داروں کے بارے میں فرمایا تھا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی روزہ رکھے، جھوٹ سے برائیوں سے باز نہ آئے، اس کے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور رمضان کے اندر دوسری جو ایک اہم چیز ہے روزوں کے ساتھ، وہ قیام اللیل ہے، رات کی عبادت ہے۔ رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ان لوگوں کے لیے جو تراویح کا، تہجد کا، قیام اللیل کا، رات کی نماز کا خصوصی طور پر اہتمام فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان کے مہینے میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ اجر و ثواب کمانے کے لیے رات کا قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لہذا رات کا قیام زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رات کی عبادت خاص طور پر رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ اہتمام کے ساتھ کریں تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اور رات کی نماز جب ہم پڑھیں، چاہے وہ تراویح کی شکل میں ہو، تہجد کی شکل میں ہو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمونے کو سامنے رکھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کچھ اس انداز کی ہوا کرتی تھی کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کتنی طویل اور عمدہ ہوتی تھی اس کو پوچھو نہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز بڑے اطمینان کے ساتھ، نہایت خشوع کے ساتھ ادا فرماتے۔ یہ نہیں ہے کہ رات کی نماز صرف گنتی پوری کرنے کے لیے ہم کریں کہ اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے کہ رکوع میں آدمی گیا، رکوع پورا ہوا کہ نہیں ہوا، سجدے میں چلا گیا، سجدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا، وہ اسی طریقے سے قیام کیا۔ جلدی سے جلدی ختم کرنے کا جو جنون ہے یہ نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے کہ اس نماز کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کیجیے۔ اس لیے اس میں تعداد کی نہیں، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں کیفیت اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ ہو۔ کوالٹی کی فکر کیجئے، کوانٹٹی کی نہیں، کیفیت کی فکر کیجئے، کتنی تعداد ہے وہ نہیں، تاکہ اس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے۔ رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ، اس کے ہر دن اپنی جگہ خیر و برکت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے رمضان کا۔ اور آخری عشرہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَا أَهْلَهُ، اور راتیں جاگ کر عبادت کرتے، اور خود ہی نہیں اپنے گھر والوں کو بھی اس کے ساتھ جگایا کرتے تھے، کیونکہ یہ اجر و ثواب کا آخری موقع ہے، فصل بہار ہے، اس کے اندر لیلۃ القدر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن کریم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں، قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہو، گھر کے اندر بھی، مسجد میں بھی، جہاں بھی موقع ملے،
اور اسی طریقے سے یہ مہینہ صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ اس میں غریبوں کا خیال کیجئے، ان کو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کیجئے۔ جب ہم افطار کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہوں تو کم سے کم غور کر لیا کریں کہ اسی دنیا میں ایسے تنگ دست، فقر و فاقہ سے پریشان لوگ ہیں جن کے پاس دن دن گزر جاتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا یہ مقام شکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی اتنی فراوانی عطا فرمائی ہے؟ ان میں سے اگر کچھ حصہ ان غریبوں کا، تنگ دستوں کے لیے بھی ہم نکالیں تو کیا معلوم ان تنگ دست اور پریشان حالوں کی دل سے دعا نکلے، اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی مصیبتیں دور فرما دے، آخرت کی منزلیں آسان فرما دے۔ جب ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدیں، ان غریبوں کے لیے بھی، ان معصوموں کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کریں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ آپ کے گھر اگر 4 جوڑے کی کپڑے کی ضرورت ہے تو آپ 5واں جوڑا اس غریب کے لیے بھی خرید لیں، اس یتیم کے لیے بھی خرید لیں۔ کیا معلوم کہ اس غریب کی وجہ سے، اس یتیم کی وجہ سے جس کی ہم مدد کر رہے ہیں کپڑے کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عفو و درگزر کی چادر ہمارے اوپر ڈال دے۔ اور اسی طرح یہ مہینہ کثرت کے ساتھ دعا کا مہینہ ہے۔ دعا اپنے لیے، دعا اپنے گھر والوں کے لیے، دعا ساری امت کے لیے، اور دعا ان تمام لوگوں کے لیے جو دنیا سے گزر چکے ہیں۔ کثرت کے ساتھ دعا کیجیے۔ اس کے لیے افطار سے پہلے کچھ دیر آپ بیٹھیں، کچھ دیر اللہ کو یاد کریں، ذکر و اذکار کریں، اور اس کے بعد دعا کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہماری یہاں گزارش ہوگی معزز بہنوں سے بھی کہ وہ اپنی باورچی خانے کی ایکٹیویٹیز کو، سرگرمیوں کو افطار سے پہلے کچھ دیر کے لیے روک دیا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پکائیے، آپ کے پاس دن پورا پڑا ہوا ہے، آپ دن بھر تیار کیجئے، مگر افطار سے پہلے کا جو اہم ترین وقت ہے آپ اس کو باورچی خانے کی نظر نہ کیجئے۔ آپ 10 منٹ 15 منٹ پہلے اپنے باورچی خانے کو بند کر دیں، بیٹھیے اپنے بچوں کے ساتھ، کچھ دیر ذکر و اذکار کیجئے، کچھ دیر دعا کیجئے۔ کیا معلوم ہم گناہگاروں کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، مگر یہ معصوم بچے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ بھی دعا کریں اور وہ وقت قبولیت کا ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے وہ دعا اور ان کی وجہ سے ہماری نجات ہو جائے۔ کتنی یہ خوش نصیبی کی بات ہوگی، مگر اس کے لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے سحری سے کچھ وقت پہلے جاگیے، اس میں خاص عبادت کیجیے اور خاص طور پر دعا کیجیے، کیونکہ یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ذکر و اذکار اس موقع پر جو کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خصوصی معاملہ فرمائے گا، VIP پروٹوکول ان کو دیا جائے گا قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے، وہ قسم ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ خصوصی عزت و احترام کا معاملہ کیا جائے گا۔ لہٰذا رمضان کا جو مبارک موقع ہمیں ملا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو غنیمت سمجھیں، اس کے دن بھی، اس کی راتیں بھی بہت ہی اچھے انداز سے گزاریں۔ اس کو پلان کریں آپ کہ گھر میں آپ کتنی دیر بچوں کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے گزاریں گے، کتنی دیر دعا کے لیے گزاریں گے، کتنی دیر نوافل کے لیے، اور کیا کیا صدقہ اور خیرات کریں گے، تاکہ یہ مہینہ ہمارے لیے خوشیوں کا مہینہ بن جائے، رحمتوں کا مہینہ بن جائے، مغفرت اور رضوان کا مہینہ بن جائے۔ اس کے لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور جو ہمارے بھائی اور بہنیں دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو مصیبت اور پریشانیوں میں ہیں اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو عبادت ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔